چار قسمیں ہیں. بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی تعریف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ دعا کے شروع میں اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تیسرا کلمہ، چوتھا، اس میں توحید کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا بیان بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے، بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے. ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے. میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں، یہ بیان حضرت کا دارالعلوم کا ہے، کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو. میں انشاءاللہ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اپنے بڑوں کے علم کی روشنی میں اس کو پیش کر رہا ہوں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ تعریف کی جو چار قسمیں ہیں، یعنی بندہ اللہ کی تعریف کرے، یا اللہ بندہ کی تعریف کرے، یا بندہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ خود اپنی تعریف کرے. یہ چاروں قسمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. الحمد میں لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے تعریف نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور کے لیے تعریف کرنا جائز نہیں. جو کسی اور کی تعریف بھی ہے اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے. جیسے عمارت کیسی کس نے بنائی، بہترین عمارت بنی ہے. کس نے بنائی؟ فلانے ٹھیکیدار نے، فلانے کنسٹرکشن کمپنی نے، تو اس نے بنائی ہے. تو یہ عمارت کی تعریف نہیں، یہ تعمیر معمار کی تعریف ہے، معمار کی. اسی طرح انسان کی تعریف خالق انسان جو ہے اس کی تعریف. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پیدا کر کے بت نہیں بنایا، بولنے کا بھی ہنر دیا، اس کو سکھایا. الرحمن، رحمان وہ ہے، الرحمن علم القرآن، جس نے تعلیم قرآن کو دیا. حضرت والا فرماتے تھے اس رحمان میں ایک خاص راز ہے کہ تعلیم قرآن میں شان رحمت کو غالب رکھا جائے، اور ناموں کو نہیں لیا. ایسا نام جو ذرا تھوڑا سا ایسا عزیز ذو انتقام، وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو حضرت والا کا بیان ہم نے رحیم یار خان میں سنا، فرمایا کہ وہ رحمان کی شان اس لیے بیان کی تاکہ تعلیم قرآن میں شان رحمت کو غالب رکھو، مار کٹائی کر کے بچوں کو دمبا مت بناؤ. تو یہ فرمایا الحمدللہ میں جو لام ہے یہ تخصیص کے لیے ہے. تو اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا طریقہ آگے بتلا دیا کہ کون ہے وہ، رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو رب العالمین ہے، پروردگار ہے تمام عالم کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. تمام عالم کا ایک ایک ذرہ عالم جو ہے علم سے ہے، یعنی نشانی، اللہ کی نشانی ہے. ساری دنیا اللہ کی نشانی ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میری ہستی ہے خود شاہد، میری ہستی ہے خود شاہد، وجود ذات باری کی دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی. ہمارا خود چلنا پھرنا، سانس لینا دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے جو ہمیں چلا رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پہچانا جاتا ہے. زمین و آسمان، چاند سورج، سیارے، پہاڑ، دریا اور سمندر اور عالم کی عجیب و غریب مخلوقات حق تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت پر شہادت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دیکھیے ابھی دن کیسا تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جو ہے نماز کہاں تھی، اب 7 سے اوپر چلی گئی، 6:45 پہ آ جاتی، 7:30 پہ چلی جاتی. 2 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کا فرق اکثر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے ہیں. اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کرشمے ہم نہیں دیکھتے، جہاں نہیں دیکھنے کا کہا ہے وہاں دیکھتے ہیں، جہاں نہیں دیکھنے. استاد بیان کر رہا ہو، شیخ یا عالم، اس کو نہیں دیکھتے صحیح سے. عورت اور لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں جہاں دیکھنے کو منع فرمایا. فزن العین عن نظر، آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی، چھوٹا گناہ نہیں ہے. آج ایک قوم پوری، ایک مسلمان اس کو کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ہر آدمی کر رہا ہے تو ہر آدمی کرنے سے کوئی گناہ حلال نہیں ہو جاتا.
کتنے فیصد 80% لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں یا کٹا رہے ہیں. تو کیا داڑھی منڈانے کٹانے سے، کیا زیادہ لوگوں کے کٹانے سے داڑھی منڈانا حلال ہو جائے گا؟ گناہ تو گناہ رہے گا. لہذا ان کو بتانا چاہیے بھائی آپ کس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا رخ انبیاء اور اولیاء کی طرف ہے یا فساق فجار کی طرف ہے ہمارا رخ؟ ہم مدینہ شریف والے کے چاہنے والے ہیں یا واشنگٹن والوں کے چاہنے والے ہیں؟ تھوڑا سا ہم ایسی بات کریں دوسروں سے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے. کرکٹ، ہاکی، سیاست، آل فال بہت ساری بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے. جبکہ دین کی بات کرنے والوں کو نبی علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے. آپ ان کو بتائیے فلاں مولوی بیان کر رہا تھا، میں نے سنا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیق کرنی ہو تو اس سے جا کے پوچھ لو. پھر اگر وہ ہم سے کہے گا کہ تم نے کیسے کہہ دیا داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو ہم اس کو دارالعلوم کراچی بھیجیں گے. اگر وہ کہے گا دارالعلوم کراچی والوں سے تو ہمیں مناسبت نہیں، ہم اس کو دارالعلوم نعیمیہ بھیجیں گے، ہم جدیہ بھیجیں گے. ہر جگہ یہ فتویٰ ملے گا ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ ہے. بغیر معلوم کیے یہ کوئی ضروری تو نہیں، بس سنت ہے، ضروری ہے، واجب کے درجے میں. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کیونکہ اس پہ تواتر ہے. اللہ کا کوئی نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، کسی نبی نے داڑھی نہیں کٹائی، کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں داڑھی نہیں کٹائی. دیکھیے مسئلہ کیسے بنتا ہے. یہ جو شلوار ہم پہنتے ہیں یہ اس کی سنت کہاں سے چلی، یہ کہاں سے اس کو جواز کا قرار دیا؟ اور سنت اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے یا کسی نے پہنا، پاجامہ پہنا، آپ نے دیکھ کر پسند فرمایا، آپ نے خود زیبتن نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ تہبند باندھی، لنگی جو اس زمانے میں لباس کی اتنی ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ اتنے لباس ہیں، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اکثر لوگوں کا لباس ایسا ہی ہوتا تھا. تو آپ ہمیشہ تہبند باندھتے تھے، اوپر آپ نے بعض وقت کرتا پہنا ہے. لیکن کسی کو دیکھ کے آپ نے پسند کر لیا کہ پاجامہ اچھی چیز ہے، تو پاجامے سے زیادہ اچھی شکل جو ہے شلوار کی ہے، کیونکہ لباس کے مقاصد میں سطر ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ ابھی پاجامے کو سنت سمجھتے ہیں، جبکہ پاجامے میں جو ہے سطر پوشی کم ہے اور شلوار میں گھیر ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ ہے. اسی طرح کرتا بھی تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے. یہ جو گھٹنے سے نیچے ایک ہڈی ہے یہاں تک ہوگا، تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو کرتا اٹھ کے اوپر نہیں جائے گا، جب چھوٹا ہوگا تو اوپر چلا جائے گا، پھر جو ہے بے پردگی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے. لہذا یہ سب اسی لیے بزرگوں نے سکھایا ہے تاکہ ہمارا سطر چھپا رہے. اور یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے سنت بن جاتی ہے کہ آپ نے دیکھ کے پسند فرمایا اور آپ نے بغیر داڑھی والے کے منہ کو دیکھ کر منہ چہرہ انور پھیر لیا، پتہ چلا آپ نے پسند کیا یا ناپسند کیا. بتائیے جس سے آپ نے چہرہ انور پھیر لیا وہ آپ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے، کل اگر محشر میں پھیر لیا پھر ہم کیا کریں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ آج تو ہم مولوی سے بچ کے گزرتے ہیں، یہ مولوی جب دیکھو سنت اور سنت کرتا رہتا ہے تو اس کے بچ کے گزر جاؤ. کل کو شفاعت جب نہیں ملے گی تو کہاں جائیں گے؟ تو جس کو شفاعت چاہیے اس بات کو آپ آگے بڑھائیے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور فرض ہے کہ اس بات کو آگے، جس کو شفاعت چاہیے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے. صرف داڑھی ہی کو نہیں، داڑھی بھی بڑھائے، پائچے بھی اوپر رکھے، مسواک کی سنت کا بھی اہتمام کرے، دعاؤں کے یاد کرنے کا بھی اہتمام کرے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نمازی کو میں یہ کہتا ہوں بایاں پیر رکھ رہے ہیں، پرانے نمازی ہیں بایاں پیر رکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے اس میں دایاں پیر رکھتے ہیں، یہ سنتیں لگی ہوئی ہیں. جس کو نہیں پتا یہاں سے دیکھ لے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر اللہ کے محبوب پر درود بھیجیں گے. یہ یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ لیا. پھر اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیسی پیاری دعا ہے. یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، دروازہ نہیں دروازے، بابو رحمت نہیں فرمایا، ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. ہم آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ خوب روحانی طور پہ ہمیں سیراب کر دیجیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب یہ پڑھا، یہ تیسری سنت، سیدھا پیر رکھا مسجد میں، یہ چوتھی سنت. اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت بھی کر لی، 5 سنت زندہ ہوگی اور 5 سنت پر 50 نیکیاں ملیں گی. اور 5 دفعہ آدمی آتا ہے، اب باہر نکلنے میں 5 سنت ہے، وہی یہاں سے جاتے ہوئے پڑھ لیں، وہاں کھڑے ہو کے پڑھنا ضرور. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. اس کا راز بھی ہمارے حضرت والا بتاتے تھے، آتے ہوئے رحمت مانگی، اب جاتے ہوئے فضل مانگ رہے ہیں. رحمت کا تعلق روحانیت سے ہے، یا اللہ خوب اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. اور جاتے ہوئے یا اللہ میں دکان کھولنے دوبارہ جا رہا ہوں، رزق کمانے جا رہا ہوں، یا اللہ میرے فضل میں یعنی رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک من فضلک،
یا تو اس سے کس کا فائدہ ہے بتائیے؟ نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے یا ہمارا فائدہ ہے؟ یہ دعا پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ایک مجمع میں بیان کیا, وہاں کے امام صاحب کا فون آیا کہ جب سے تم نے بیان کیا لوگ خوش ہیں کہ ہمیں ایک دن میں 500 نیکیاں ہماری بڑھ گئی. جو کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, ورنہ کہتے ہیں یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات ہے, یہ چھوٹے ایشوز ہیں. کھانا اچھا ہونا چاہیے, بڑا ایشو ہے. کپڑا اچھا ہونا, یہ بڑا ایشو ہے. سو نبی علیہ السلام کی سنت چھوٹا مسئلہ ہے, لہٰذا اس کو اختیار. اور یہ وہ ہے جس میں کوئی آپ کو برا بھی نہیں کہہ رہا ہے. داڑھی بڑھانے میں تو آپ ڈرتے ہیں نا, بیوی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے, لیکن پاؤں سیدھا پاؤں رکھنے میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا نا, سب کہے گا نیک ہے, ان کو پتا ہے, دیکھو سنت داخل ہونے کا طریقہ پتا ہے. تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لیا, بایاں پیر باہر نکالا, آتے ہوئے کون سا رکھیں گے؟ دایاں پیر. کبھی اس کے خلاف ہو جائے نا تو میں اعتکاف میں نے بتایا تھا اعتکاف والے نہ کریں, ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر اندر آ گئے پھر باہر گئے بلا وجہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کبھی ایسا الٹا ہو جائے کہ یہ مسجد ہے, دیکھیے مسجد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو باہر والا حصہ ہے یہ مسجد نہیں ہے, اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں. مسجد یہ ہوتی ہے جہاں پہ اعتکاف شروع ہوتا ہے اور جہاں سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کبھی الٹا ہو گیا آدمی سیدھا, کبھی الٹا, پھر باہر جائے, پھر دوبارہ دعا پڑھے, 2-4 دفعہ ایسا کریں گے, زندگی بھر انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. اب اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کے باہر نکلے, اور اس کے بعد پھر چپل پہ یا فرش پہ پیر رکھا. پہلے زمانے میں مٹی ہوتی تھی, اب مٹی کہاں ہے, صفائی ہوتی ہے, لہذا پیر باہر رکھا, سیدھے پیر میں چپل پہنا. یہ پھر 5 سنت زندہ ہو گئی. آتے ہوئے 5 سنت, جاتے ہوئے 5 سنت. ایک نماز میں 10 سنتوں پہ عمل ہو گیا. 5 نمازوں میں اگر 5 پڑھتے ہیں, بعد تو 4 ہی پڑھتے ہیں, وہ تو فجر تو ہے ہی نہیں, وہ تو مولوی پڑھاتا ہے وہی پڑھے گا, اور جو پرانے بڈھے ہیں بیچارے آ جاتے ہیں, ہم میں تو بس 4 بھی مل جائے یہ بھی بہت ہے. کھانا ایک وقت کا نہیں چھوڑتے, نماز چھوڑتے ہیں. حکیم علماء سے کسی نے کہا تھا میری فجر چھوٹ جاتی ہے, فرمایا ناشتہ چھوڑ دیا کرو. ایک دن ناشتہ چھوڑو, دوسرے دن نفس خود جگائے گا, بھائی اٹھ جا, یہ تو بہت خطرناک صوفی ہو گیا ہے, یہ تو ناشتہ ہی نہیں دیتا. تو ظاہر سی بات کہ جب فجر نہیں پڑی تو ناشتہ کرنے کا کیا حق ہے؟ جب تم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہو تو جو کھانا کھلا رہا ہے اس کا کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس کے جائز ہم نہیں گئے حرام ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ جو آدمی دن کا آغاز کس سے کر رہا ہے, سو کے اٹھ نہیں رہا. تو 5 نمازوں میں 10 پنجے 500 نیکیاں اس کو مزید ملیں گی, جو ابھی اگر نہیں ہم کر رہے ہیں تو نہیں مل رہی. تو ایک ایک سنت پر کیا کچھ مل رہا ہے, جو کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت لٹا رہے ہیں. اور اسی لیے حضرت محمد صاحب یہ شعر پڑھتے تھے, رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی, رحمت حق بہا نہ می جویت. رحمت حق بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی کہ بہت ایسے مشکل کام کرو گے تب. یہ آسان کام ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے طریقوں پہ چل کے آ جاؤ, بس ہم تمہیں اپنا پیارا بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک سنت کا اہتمام نصیب فرمائے اور تا حیات اس پر مداومت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.